السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو سحری مبارک ہو۔ اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اور کچھ دعاؤں کا ٹرانسلیشن۔ سورۃ کہف آیت نمبر 10۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملات درست کر دے، آمین ثم آمین۔ اہل ایمان کی دعا ہے، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین ثم آمین، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 74 میں ہے۔ نیکسٹ دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 127۔ بے شک اللہ پاک سب کی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل پہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ ٹاپکس، آیات اور ان کی ٹرانسلیشن اور کچھ دعا وغیرہ کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے۔ سو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ آگے بھی ٹرانسلیشن پہنچ سکے دوسروں تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اے ہمارے پروردگار، تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ قصص آیت نمبر 24۔ بے شک ہم سب اللہ تعالیٰ کی بھلائیوں کے محتاج ہیں، اللہ پاک ہم پہ بھی بھلائیاں اپنی اتارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو، شاید بیل آئیکن کو ٹچ نہیں کرتے، اس وجہ سے میرا نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچتا۔ کائنڈلی بیل آئیکن کو ضرور بھی ٹچ کیا کریں تاکہ آسانی آپ تک میرا ویڈیو پہنچ سکے۔ اور تھینک یو آپ سب کے، جو آپ سب نے مجھے اپنا ٹائم دیا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور مجھے بہت ساری سپورٹ دی ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ نیکسٹ آیت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ ان کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ دعا مانگتے تھے، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ یہ ایک بہترین آیت ہے، سب بہترین آیت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکلات آتی تھی تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اپنے رب سے خیر مانگ کر تو دیکھو، طریقہ وہ سکھا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ سورۃ قصص آیت نمبر 24۔ اے میرے رب، تو مجھے جو بھی خیر عطا فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ویڈیو کی لاسٹ آیت، بے شک وہ شخص فلاح پائے گا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کو نشو و نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے اس گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں، اگر اس کو جس کی کوئی نیکی جو بھی شخص کرے اس کی ہم اگر تعریف کریں یا اس سے انکریج کریں تو وہ صحیح ہے۔ اگر کوئی کچھ نیکی کا کام کرتا ہے، ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، مطلب اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کی بات کو یہ نہیں کہتے کہ اس نے اچھا کام کیا، اس کو بس چھپا لیتے ہیں یا نظر انداز کر لیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ شمس۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا، ویڈیو کو تسلی سے دیکھا کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور بھی ٹچ کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔